أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ نہایت رحم والا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ ہی قوموں کو بلندی اور عروج عطا فرماتے ہیں اور دوسروں کو اور نیچے کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے خیر والا وہ ہے جس نے اللہ رب العزت کی کتاب کو سیکھا اور سکھایا۔ قرآن پاک کی صحیح تفسیر اور تشریح وہی ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ سنن نبی داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار بے شک میں قرآن دیا گیا اور اس کی مثل اس کے ساتھ۔ وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے۔ قرآن مجید کا فہم، تشریح، توضیح اور تفسیر وہ احادیث مبارکہ میں۔ کتاب اللہ کے جو حقوق ہیں ہر انسان پر، سب سے پہلا کہ اس کتاب پر ایمان لایا جائے، اور دوسرا اس کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے، اور تیسرا کہ اس اللہ کی کتاب کو سمجھا جائے، فہم، اور چوتھا اللہ کی کتاب پر عمل کیا جائے، عمل۔ پانچواں حق اس کتاب کو آگے پہنچایا جائے۔ یہ 5 حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اللہ میں جو سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، مکیۃ، یہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورت کا معنی ہوتا ہے ارتفاع اور بلندی۔ تفسیر ابن کثیر میں لفظ سورت کا معنی اس طرح درج ہے، ارتفاع اور بلندی۔ جب کوئی انسان ایک سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، جب دوسری پڑھتا ہے تو اس سے مزید بلندیاں، سورتیں پڑھتا جاتا ہے اللہ پاک، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، مزید اس کو عروج اور ارتفاع وہ نصیب ہوتا ہے۔ الفاتحہ ابتدا، آغاز، شروع، سب سے پہلی صورت، اور اس صورت مبارک کے بڑے خوبصورت نام ہیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الشفاء، سورۃ الرقیہ، ام القرآن، ام الکتاب، السبع المثانی۔ کافی نام ہے سورت مبارک کے جو احادیث میں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ سورۃ الصلاۃ، نماز، یہ نام بھی پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ قسمت الصلاۃ، لفظ صلاۃ آیا، نماز کو تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد پھر جو تقسیم بیان کی ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی ہے۔ جب انسان تلاوت کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ پاک اپنے اس بندے کی اس تلاوت کا پڑھنے کا جواب دیتے ہیں۔ حمدنی عبدی مجدنی عبدی اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ انسان پڑھ رہا ہے، اللہ جل شانہ اس کی ایک ایک بات کو قبول فرما رہا ہے، اور یہ تقسیم کر کے جب یہاں پر پہنچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ھذا لی ول عبدی، یہ میرے لیے اور میرے بندے کے لیے، ول عبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ جب تقسیم کیا تو سورہ فاتحہ کی تقسیم کر کے آپ نے بات کو مکمل فرما دیا۔ پہلے کہا قسمت الصلاۃ، نماز کو تقسیم کرتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ کی تقسیم معنی کیا معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ اسی طرح مشہور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ، نہیں ہے نماز اس کی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ لمن، من یہ عموم کے لیے ہوتا ہے، عام۔ انسان اکیلا ہے، امام ہے، مقتدی ہے، من کا لفظ ہے، عموم کے لیے عام ہے۔ کوئی اکیلا ہے، مقتدی ہے، امام ہے، کوئی بھی نماز ہے، نماز فرض ہے، نماز سنت ہے، نوافل ہے، نماز جنازہ، کوئی بھی نماز لا صلاۃ۔ جیسے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، لا نبی۔ اسی طرح مختلف مقامات پر کبھی آپ فرماتے لا دین لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس طرح لا صلاۃ، نماز نہیں ہے، اس کے اندر نماز کو کفایت کرنے والی کوئی چیز نہیں جس سے نماز کافی ہو جائے۔ قرآن پاک میں جو اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کے آخر میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، خاموش رہو، تم پر رحمت کی جائے گی۔ اس سے اگلی آیت کریمہ جب پڑھیں گے تو پھر اس آیت کی صحیح سمجھ آ جائے گی۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اگلی آیت، اپنے رب کو اپنے جی میں ذکر کرتے رہو، یاد کرتے رہو۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حدیث ہے سنن نبی داؤد شریف میں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی جماعت کرائی تو کچھ لوگوں نے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس بات سے منع فرمایا مالی اقول، کیا ہے میرے لیے، میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کچھ الجھاؤ کیا جا رہا ہے۔ فلا تقرؤوا بشیء اذا جہرت الا بام القرآن، جب میں جہری پڑھوں
بلند آواز سے، تو پھر صرف سورہ فاتحہ پڑھیں۔ فلا تقرؤوا بشیء اذا جہرتم الا بام القرآن، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں جب میں جہری پڑھوں۔ اسی طرح وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اس سے بھی مراد وہی تلاوت ہے جو ما بعد الفاتحہ، ما بعد الفاتحہ۔ اس سورہ مبارک کا ایک نام تو سن لیا آپ، سورۃ الصلاۃ، ایک سورۃ الشفاء۔ اللہ پاک نے شفا بڑی رکھی ہے، مشہور حدیث ہے متفق علیہ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ صحابہ کرام سفر میں تھے، راستے میں لوگوں نے صحابہ سے مطالبہ کیا، ان سیدنا لدیغ، ہمارے جو سردار صاحب ہیں ان کو کسی چیز نے ڈسا ہے، ڈنگ مارا ہے، حل عندکم رقیہ، تمہارے پاس کوئی دم کرنے کی چیز ہے؟ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مریض کو دم کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھا، دم کیا، 7 مرات، 7 مرتبہ۔ اللہ پاک نے اس مریض کو شفا دے دی، ایسے ہو گیا جیسے اسے رسیوں سے کھول دیا گیا، پہلے وہ جکڑا ہوا تھا، اب اس کو کھول دیا گیا۔ جب اس مریض کو شفا ملتی ہے تو صحابہ کرام کو ان لوگوں نے چند بکریاں دے دی۔ بات چل پڑی کہ یہ حلال ہے نہیں ہے، کیا صورتحال ہے۔ چلتے چلتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے اس چیز کی تعریف بیان فرمائی، فرمایا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، میرا حصہ بھی اس میں مقرر کر لو۔ یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ لوگوں کو اچھی طرح یقین ہو جائے کہ اس میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے اور یہ حلال ہے، یہ جو بکریاں ملی ہیں حلال ہے، جائز ہے۔ سورۃ الصلاۃ، سورۃ الشفاء، اسی طرح ایک نام اعظم السورہ، تمام سورتوں سے بڑی، عظمت والی، بڑی کس اعتبار سے؟ عظمت کے اعتبار سے۔ حضرت ابو سعید ابن المعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نماز مکمل کر کے حاضر خدمت ہو گیا تو آپ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا ہوا تھا میرے پاس آنے سے؟ عرض کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ حکم نہیں دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو اس کو قبول کرو، قبول کرو۔ الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، میں تمہیں اعظم سورت، عظمت والی، مقام میں عظمت، درجہ میں سب سے بڑی جو سورت ہے نا وہ میں تمہیں سکھلاؤں گا۔ تھوڑی دیر گزری، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے جانے لگے،
حضرت ابو سعید عبد المعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وہ وعدہ یاد کرایا. اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا یہ وعدہ تھا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ عظمت والی صورت تم کو سکھاؤں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی القرآن العظیم. یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہی سبع مثانی ہے، یہی عظمت والا قرآن ہے، یہی سب سے عظمت والی سورت ہے، سب سے بڑی عظمت والی سورت اور نماز والی سورت، شفا والی اور دم والی یہی سورت مبارک ہے جس سے کتاب اللہ کا آغاز ہے. سورۃ الفاتحہ، فاتحہ ابتدا آغاز. کتاب اللہ کو جب تلاوت کو شروع کیا جائے تو سب سے پہلے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعوذ ابو داؤد شریف میں جو تعوذ کے الفاظ مروی ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے ساتھ جو بہت سننے والا، بہت علم والا ہے، شیطان مردود سے، اس کے جادو سے، اس کے تکبر سے، اس کے شیروں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمت فرمانے والا ہے. رحمان الرحیم، رحمان یہ اسی طرح کا لفظ ہے جب ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں طوفان. طوفان کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. تو اس طرح رحمان بہت زیادہ رحمت، الرحیم بڑا مہربان. ایک اور بھی فرق کیا گیا کہ رحمان دنیا میں اور رحیم دنیا و آخرت میں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. لیکن ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، متقین کے لیے. الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے. رب العالمین، جو پروردگار ہے جہانوں کا. سورہ زمر میں جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو آخری آواز جو بلند ہوگی ہر طرف سے ترانے، وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہر طرف سے اللہ کی حمد کے ترانے، شروع میں بھی اور انتہا آخر میں تعریف اللہ کے لیے جو پروردگار ہے، جب پالنے والا وہ ہے پھر تعریفیں بھی اسی کی. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا.
ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہی اس لیے بولا کہ ایاک پہلے آگے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرما۔ الصراط المستقیم، راستہ سیدھا راستہ جو اللہ رب العزت کی جنت کی طرف جا رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان پر غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہے۔ یہ جو غیر ہے نا، غیر المغضوب، یہ پہلے ہی لوگوں کی صفت ہے، پہلے لوگوں کی صفت ہے۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا، نہ ان پر غضب ہوا ہے نہ وہ گمراہ ہے، پہلے لوگوں کی صفت ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، چار قسم کے لوگ ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ وہ غضب والے ہیں نہ ان پر غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہے۔ مغضوب علیہم سے مراد یہود، اور ضالین سے مراد نصارہ۔ غضب والے کون ہیں؟ یہود ہیں، اور گمراہ لوگ نصارہ۔ اگر ایک آدمی کے پاس علم ہے، علم کے باوجود وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے، وہ یہود کی پیروی کر رہا ہے۔ اور اگر علم نہیں، جہالت ہے، اور علم سے بھی دور ہے، جان بوجھ کر علم سے دور ہے اور سیدھے راستے سے بھی دور ہے، تو وہ نصارہ کی پیروی کر رہا ہے۔ تو ہر انسان یہ نماز میں دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ، جو باوجود علم کے صراط مستقیم سے ہٹ گئے، مجھے ان میں بھی شامل نہ فرما، اور جو علم سے بھی دور ہے اور عمل سے بھی دور ہے، ان میں بھی شامل نہ فرما۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ الفاتحہ مکمل فرماتے، قال آمین، آمین فرماتے، رفع بہا صوتہ، مد بہا صوتہ، اپنی آواز کو بلند کرتے۔ اسی طرح صحیح البخاری شریف میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں اذا قال الامام، جب امام صاحب یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ یہاں لفظ قولو آیا، قولو کہو، قول۔ تو صحیح بخاری شریف کی جو شرح الفتح الباری ہے، اس میں یہ درج ہے کہ القول یطلق علی الجہر، قول جو ہے نا، قولو، یہ جب مطلق ہوتا ہے عام، تو اس کا یہی معنی ہوتا ہے جہری، بلند آواز سے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ حرمین شریفین میں
مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہم سب کو بار بار ان گھروں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اسی طرح نماز میں آمین کہی جاتی ہے، جس طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، صحابہ کے دور سے آج بھی اور تا قیامت یہ اسوہ حسنہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔